اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البنی اسرائیل۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 33 پر رک گئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت لو کوئی جان کسی بھی نفس کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جو کوئی قتل کیا گیا مظلومیت کے حالت میں، یعنی بغیر کسی وجہ کے، تو ہم نے اس کے لیے ایک اختیار بنا دیا ہے۔ فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ، تو اسراف مت کرو قتل کے معاملے میں، بیجا قتل مت کرو، اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے، منصورہ اس کی مدد کی گئی ہے، بے شک اسے اس کی مدد کی گئی ہے۔ یہ آیت نمبر 33 تھی جو ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھی تھی۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، شاید اشارہ انسانوں کی طرف ہے، اور جس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ جو شخص اللہ کے اکیلے الہ ہونا اور محمد کے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قتل 3 باتوں میں سے ایک کے سوا حلال نہیں، یعنی 3 صورتحال ہو تو ایسی حالت میں یہ قتل کیا جانا حلال ہے کسی انسان کا۔ یا تو اس نے کسی کو قتل کیا ہو، یعنی قتل کے بدلے قتل، یا شادی شدہ ہو اور پھر زنا کا ارتکاب کیا ہو، جو دین میں رجم کہلاتا ہے، کہ پتھر مار مار کے ہلاک کرنا، یا دین کو چھوڑ کر کسی اور جماعت کو اختیار کر لے، یعنی جب دین سے الگ ہو جائے، مرتد ہو جائے۔ یہ 3 صورتیں ہیں جس میں کسی کا قتل کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی قتل عام انسانوں کے لیے نہیں، یہ جو بھی حکومت وقت ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی حالت میں وہ انہیں ایسے شخص کو قتل کر سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کا فنا ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مومن کے قتل سے زیادہ آسان ہے۔ قرآن میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ایک انسان کا قتل چاہے کوئی بھی ہو، ایسا ہے جیسے کہ تمام انسانوں کا قتل کیا گیا ہو، بے جا قتل ہے نا، اور ایک انسان کا بچا لینا جیسے کہ اس نے تمام نوع انسانی کو بچا لیا ہے۔ اس آیت میں جو اختیار کی بات کی گئی اور مدد کی بات کی گئی، اس سے اشارہ قصاص کے حکم پر ہے، یہ بدلے کا بدلہ لیا جائے، اس سے ہے، جو آیات ہم لوگ پہلے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ جانوروں میں بھی، یعنی تفریحاً کسی جانور کو قتل کرنا غلط ہے، ضرورت کے تحت کھانے کے لیے قتل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا جانور، ایسا حشرات جو انسان کو تکلیف پہنچانے والا ہے، اس کا قتل کرنا جائز ہے، اور ایسے کسی بھی جانور کو مارنا حرام ہے۔ آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور مت قریب جاؤ تم لوگ یتیم کے مال کے
مگر اس طرح کہ وہ اس کی بھلائی کے لیے ہو، اور اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی بلوغت کو نہ پہنچ جائے۔ یہ یتیم کے سلسلے میں احکام ہم لوگ سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں۔ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے پیٹ میں آگ کھانا، آگ ڈالنا۔ یہ تمام چیزیں ہم لوگ جانتے ہیں، اور بھلائی کی نیت سے اس کے مال کی صحیح استعمال کے غرض سے، تاکہ یتیم کو فائدہ پہنچے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مال کو ہڑپ کرنے کا اگر ارادہ ہے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کے قریب ہی مت جاؤ۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو عہد کو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 34 ہے۔ دو باتیں کہی گئیں، یتیم کے مال کے حوالے سے، اور دوسرے عہد کو پورا کرنا۔ کوئی بھی عہد، کوئی بھی وعدہ جب ہم کسی سے کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے اسے پورا کرنا۔ آیت نمبر 35، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور پورا کرو پیمانہ جب تم ادا کرتے ہو، دیتے ہو، اور وزن کو اس طرح کرو کہ بالکل مستقیم و ترازو، بالکل اس کا جو ہے ڈنڈی اس کی بالکل برابر برابر ہو، یعنی پورا پورا وزن کیا کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بھلا ہے اور یہ بہت ہی اچھا، یہ انجام کے لحاظ سے بہت ہی اچھا ہے۔ یہ آیت نمبر 35 تھی۔ کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا، ناپ تول میں خود لینا ہے تو زیادہ اور دوسرے کو دینا ہے تو کم، اس میں کمی کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے حرام فرما دی ہیں، ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی اچھی بات کہی کہ جو شخص کسی حرام پر قدرت رکھتے ہوئے صرف اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بشارت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ کوئی غلط کام انسان کرتا ہے، حرام سے میں ملوث ہے، اگر وہ اللہ کے خوف سے اسے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بہتر چیز اسے عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور نہ پیچھے لگو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ ظاہر آخرت میں ہوگا۔ جو بات کہی گئی یہاں پر کہ جس بات کا علم نہ ہو اس میں زبان مت ہلاؤ، اس پر بات مت کرو۔ بے علمی کے کسی بھی بے علمی کی علم نہ ہونے کے علم نہ ہو اور کسی پر عیب مت لگاؤ، کسی پر بہتان بازی مت کرو، وغیرہ وغیرہ دوسری تمام ایسی چیزیں جس کے بارے میں اکثر ہوتا ہے ہم لوگ کبھی بات کرنے کسی چیز پر بیٹھ جاتے ہیں اور بات کرتے ہوئے علم نہیں ہونے کے باوجود ہم اس پر اپنی طرف سے اپنی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسا کام مت کرو، جس چیز کا علم ہو اسی کے بارے میں بات کرو، اگر علم نہیں تو خاموش رہو، ورنہ یہ سب جو ہے اللہ کے ہاں ان سب سے سوال کیا جائے گا، ان سب کے استعمال کے بارے میں کہ کان کو تم نے کیسے استعمال کیا، آنکھ کو کیسے استعمال کیا، اپنے خیالات کو کیسے استعمال کیا، یہ سب ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع فرمایا کہ گمان سے بچو، گمان بدترین جھوٹی بات ہے۔ ویسے بھی اللہ نے اس بات کی ہدایت قرآن میں بھی کی ہے، ہم لوگ پڑھیں گے آگے چل کر کے، ہے نا۔ یہ ظن، گمان کرنا کسی کے بارے میں، یہ بہت سارے گمان گناہ ہیں۔ آیت نمبر 37، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ نہ تم زمین کو اپنے اکڑ کے چلنے سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ اکڑ کے چلنے سے تم
اپنی بلندی پہاڑوں کی طرح کر سکتے ہو، تم پہاڑ کے برابر ہو سکتے ہو، یہ دونوں کام ممکن نہیں۔ آیت نمبر 38، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب جو باتیں ابھی کہی گئیں یہ سب برائی ہے تمہارے رب کے نزدیک۔ تمہارے رب کے نزدیک یہ بہت اچھی بات نہیں، بری باتیں ہیں، ہے نا؟ اور اللہ کو سخت ناپسند ہے، مکروہ ہے اللہ کی نظر میں۔ ظاہر ہے جو لوگ اس طرح کے اعمال کریں گے تو وہ اللہ کے ناپسندیدگی کا ہی ان کے لیے ذریعہ بنے گا، اور اللہ کی ناپسندیدگی کا مطلب ہے کہ اللہ کی سزا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ قرآن کے دوسرے مقام پر ہم لوگ آئیں گے جب، تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تواضع سے چال بھی تواضع والی ہو۔ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جو اپنے تئیں حقیر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگوں کی نظر میں وہ جلیل القدر ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں ان باتوں کو۔ آیت نمبر 39، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو وحی کی ہیں آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے حکمت کے ساتھ۔ ان میں وزڈم ہے، ان میں حکمت ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور تم ہرگز نہ بناؤ کسی اور کو اللہ کے سوا الہ۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تو اگر ایسا کرو گے تو ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئی، راندہ درگاہ۔ یعنی اگر ایسا کہ یہ وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنانے والے ہیں، ایسے لوگوں کا معاملہ۔ یہ آیت نمبر 29 تھی، 39 تھی۔ یہ یہاں پر وہ جو میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ یہ سب یونیورسل فیکٹ ہے، ایک ایسی ٹروتھ ہے، ایک ایسی سچائی ہے جس کو سب تسلیم کریں گے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ کوئی شخص ایمان والا ہو یا نہ ہو، ان تمام باتوں کی اہمیت کو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ اور یہ بات شروع کی گئی اللہ کے ساتھ الہ بنانے سے، اور ختم بھی کی گئی اللہ کے ساتھ الہ بنانے سے۔ یہ دونوں ہی، یہ ایسا ایک عمل ہے کہ جو انتہائی تباہ کن ہے۔ ظاہر ہے یہ شرک ہے، کھلا کھلا شرک ہے، اور شرک کی معافی نہیں۔ یہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تجعل مع اللہ الہ آخر، مت بناؤ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ، فتقعد مذموما مخذولا، اگر ایسا کرو گے تو بیٹھ رہو گے، کیسے؟ ملامت زدہ ہو کر، بے بس و بے یار و مددگار ہو کر۔ اور یہی بات یہاں پر آیت نمبر 39 میں کہی گئی کہ اللہ نے یہ سب وحی کی ہے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے حکمت کے ساتھ، اور نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، تو ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں، ملومًا مدحورا، ملامت زدہ ہو کر اور دھتکارے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، تمام ان لوگوں کو تو لازماً جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ یہ تمام ہدایات جو آیت نمبر 22 سے شروع ہوئی اور 39 پہ ختم ہوئی، ایک بار ان پر سرسری نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بھی بیٹھ جائے۔ پہلی بات تو وہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ دوسری بات ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے سوا کسی اور کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کی جائے، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کی روش، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک مت کہو، اور ان کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکا کے رکھو، ان سے بات کرو تو عزت و تکریم کے ساتھ، اور ان سے رحمت کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ، اے میرے رب
ان دونوں کے پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے ہماری پرورش کی تھی جب ہم چھوٹے تھے۔ یہ آیت نمبر 23 اور 24 تھی۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ کون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، وہ صالح لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی ذات غفور ہے۔ بار بار رجوع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اس کا ایک بڑا اہم اور بڑا واضح پہلو ہے کہ ایمان والا سب سے پہلے اس پر نماز ہی سب سے پہلی چیز ہے جو اس پر فرض ہوتی ہے، تو 5 بار وہ نماز کے لیے نکلتا ہے۔ بار بار رجوع کرنے سے یہی مطلب ہے کہ ہر معاملے میں کچھ کرنے سے پہلے وہ غور کرتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا ہے کام یا اللہ کی فرما برداری کا ہے۔ اگر نافرمانی کا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرتا۔ فرما برداری کا ہے تو قدم آگے بڑھاتا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور ایسی تمام چیزیں، ایک ایمان والا تو کسی بھی لمحے اللہ سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا، اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ سے اپنی مغفرت کا سوال کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے جو جانے انجانے میں ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صالح لوگوں میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرابت داروں کو حق ہے انہیں دو، چاہے وہ حق اخلاقی حق ہو، مالی حق ہو یا وقت دینا ہو، دو انہیں، مسکین کو اور مسافروں کو۔ اور اپنے مال کو بے جائے اسراف مت کرو، اپنے مال کے ساتھ وہی خرچ کرو جو خرچ کرنے کا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں، جس طرح ہدایت دی ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تمام باتیں اللہ کی کا حکم نہیں، اللہ کے حکم کو ٹالنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ کائنات کی کوئی شے اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتی، انسان کیا جن اور کیا کائنات کی دوسری اشیاء۔ اللہ نے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں اور یہ ہدایات ہیں اللہ کی طرف سے۔ ایمان والوں کے لیے یقیناً یہ حکم کا درجہ رکھتی ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ مال کو اللہ صلی اللہ مت اڑاؤ۔ اور پھر اگلی آیت میں بتا دیا گیا کہ مال کو اس طرح اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اللہ کا ناشکرہ ہے۔ شیطان تو وہ ہے جس کا مقدر جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ بتایا کہ اگر کبھی اس سے ایسا نہیں کرنا ہو، کسی وجہ سے قرابت دار کو نہیں دینا یا مسکین کو نہیں دینا یا مسافر کو نہیں دینا، کسی بھی وجہ سے ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر ان سے بات کی جائے، ان کو انکار کیا جائے بڑے اچھے طریقے سے، بہت ہی درست طریقے سے، یعنی ان سے جھڑکا نہ جائے۔ قرآن میں پڑھیں گے ہم لوگ، اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ سوال کرنے والوں کو مت جھڑکو۔ اگلی آیت 29 اور 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے مت باندھے رہو، یعنی مال نکالنے کے لیے مال نکلتا ہی نہ ہو جیب سے، اور نہ اتنا مال نکال دو کہ ملامت زدہ ہو کر کے اور حسد کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، ہے نا، اور اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں سے پوری طرح باخبر ہیں، انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیانہ روش، ویسے بھی ہمارا دین وسط کہلاتا ہے، اور درمیانی روش سب سے اچھی روش ہے۔ آیت نمبر 31 میں کہا گیا کہ اپنے اولاد کو تنگی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور ایسا کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ یہ جو ہم جانتے ہیں کہ حمل کو ضائع کروایا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت برا عمل ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 33-32 میں آج ہم لوگوں نے پڑھا کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ کل ہی پڑھا تھا، پچھلی نشست میں پڑھا تھا کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ یہ بہت ہی ایک فحاشی کا کام ہے، بہت بھی برا راستہ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے جان چھڑانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ انسان اگر عملاً
دور بھی رہے تو ذہن اس کا بار بار اس برے عمل کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور معاف فرمائے ہم سب کو۔ پھر کسی بھی جان کو بغیر حق کے قتل مت کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو اللہ نے اس کے لیے اسے اختیار دیا ہے ان کے ولیوں کو، اور یہ ایسی چیز ہے جس کی مدد کی جاتی ہے۔ عموماً یہ خون چھپتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں پھر یہ جو قاتل ہے وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ 34 میں کہ آج جو ہم لوگوں نے پڑھا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنے بلوغت کو پہنچ جائے، یعنی وہ اپنے اچھے برے کو سمجھنے کے لائق ہو جائے۔ یہ بلوغت کی عمر سے مراد یہاں پر عام طور سے یہ ہے کہ جب یتیم اپنے اچھے برے کو سمجھنے کے لائق ہو جائیں تو بلوغت ہے۔ اور اس کا اور بھی ڈیفینیشن کیا ہے لوگوں نے، جیسے ناف کے نیچے کے بال آ جائیں تو وہ بلوغت ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، یتیم کا مال اس سے بچنا چاہیے، ہاں دور رہنا چاہیے، ہاں اس کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ پھر عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پیمانے کو پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، اور یہ انجام کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے۔ اور ایسی بات کی طرف مت لگو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو۔ علم نہ ہونے پر خواہ مخواہ اپنا علم کا مظاہرہ کرنا یہ غلط ہے۔ یہ اور یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا کہ ہم نے کان کو کس طرح استعمال کیا، اپنی آنکھوں کو کس طرح استعمال کیا، اپنے خیالات اور سوچ کو کس طرح استعمال کیا، یہ سب ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ایسے سوالات سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ پھر کہا گیا کہ اکڑ کے مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ اپنے پہاڑ کے اتنے اونچے ہو سکتے ہو۔ یہ تمام کے تمام باتیں کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب برائی ہے تمہارے رب کے نزدیک، اور بہت ہی ناپسندیدہ ہے یہ تمام کے تمام اعمال۔ اور آخر میں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت بناؤ الہ، ورنہ جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے ملامت زدہ ہو کر اور دھتکارے ہوئے ہو کر۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہم لوگوں نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو برائی ہے، اور جو اچھے کام ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔